الدین الخالص۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ یوں تو اللہ رب العالمین کے احسانات، اس کے انعامات ہم انسانوں پر بالعموم اور مسلمانوں پر بالخصوص بہت زیادہ ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں انسانوں کے لیے، اور انسانوں نے جو کچھ مانگا اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہیں جو انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں اگر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی کوئی نعمت ہے جو ہم مسلمانوں پر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر اور کائنات میں جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں، اس زندگی میں ممکن ہے دوسروں کو نصیب نہ ہوں، لیکن یہ وقتی نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی چیز ہم کو نہیں ملی، کوئی نعمت میسر نہیں ہوئی، تو اس کے مفقود ہونے پر، نہ ملنے پر ہم کو وقتی طور پر تکلیف ہوگی، رنج ہوگا۔ لیکن اسلام یہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ مفقود ہو جائے، کسی کے پاس نہ ہو، نہ ملے، تو دنیا میں تو اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے ہی، لیکن یہ دنیا وقتی طور پر ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جب ہماری پیشی ہوگی قیامت کے دن، جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی کامیابی و کامرانی اسی اسلام پر منحصر ہے۔ لہذا یہ وقتی تو یہ دنیا کی زندگی تو وقتی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ اس میں جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، آج ہیں کل نہیں رہیں گی۔ لیکن اگر یہ اسلام کی نعمت ہم کو نہ ملتی، اگر اللہ رب العالمین ہمیں مسلمان نہ بناتا، تو پھر مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بعد موت نہیں آنی ہے، اور جس میں اگر تکلیف ملی، اگر ہم جہنم میں چلے گئے، تو پھر اگر اسلام ہمارے پاس موجود نہیں، ہم مسلمان نہیں، تو وہ جہنم کی ہمیشہ کی تکلیف اور دردناک عذاب ہمارا مقدر ہے۔ اسی لیے چاہے جتنی بھی نعمتیں ہمارے اوپر ہوں اللہ رب العالمین کی، اگر ان میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لیے اس نعمت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کا، وہ کم ہے۔ ایک آدمی جب کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اگر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ لیا تو اس کلمے اور اس توحید کی حفاظت کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ لیا تو اب ہمارے لیے جنت مقدر ہو گئی۔ اس کلمے کی جتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اس کی حفاظت کی بھی ہم کو فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
چاہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، لیکن ان کا شمار آخرت میں اللہ رب العالمین کے مومن بندوں میں اور مسلم بندوں میں نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کی حفاظت کی بھی فکر کرے، اور وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کلمہ توحید کے منافی ہیں، جن کے ارتکاب سے آدمی نہ جانتے ہوئے بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کلمہ توحید کو مانتی ہے، زبان سے اقرار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حقوق جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں، وہ عبادتیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، امت کا ایک بڑا طبقہ اس کو غیر اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے۔ تو اگر ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص نہیں کیا، تو پھر یہ زبان سے ہمارا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں شرک کی ان تمام صورتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کلمہ توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں، آپ بھی ایسے اعمال کا ارتکاب کریں جس سے شرک ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہم آپ کے عمل کو بھی برباد کر دیں گے، آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کلمہ توحید ہمارا برباد ہو سکتا ہے۔ یہ کلمہ توحید کے منافی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے اسلام مذہب کو قبول کر لیا یا ہم اسلام مذہب کو ماننے والے ہیں، اس کے باوجود ہم غیر مسلموں سے دینی طور پر دوستی کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہمیں ہمارے اسلام کے اور ہمارے توحید کے منافی ہے، ہمارے اسلام اور توحید کے منافی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا ایک اہم اصول الولا والبرا ہے، یعنی جو اللہ کے مومن بندے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان سے ہماری دوستی ہونی چاہیے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے ہمیں برات کا اظہار کرنا ہے، اس سے ہمیں برات کا اظہار کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو غیر مسلمین ہیں ان کے حقوق ہیں، جو دنیاوی حقوق ہیں، آپسی معاملات کے حقوق ہیں، ہمیں ان کو اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے تو پڑوسی کے جو حقوق ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے ہم اس کی تیمارداری کریں گے، اگر وہ پیسے کا محتاج ہے ہم اس کو پیسے کی مدد دے سکتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی وہاں ہمیں برات کا اظہار کرنا ہے۔ چلیے تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ، قریش کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے سمجھوتا کرنے کے لیے کہ یہ آپسی اختلافات اور دین کے جھگڑے سے کیا فائدہ، آئیے ہم بیٹھ کر سمجھوتا کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، اور کرتے یوں ہیں کہ ہم ایک سال تمہارے معبود کو پوج لیتے ہیں، تمہارے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، اور ایک سال آپ ہمارے معبود کو مان لیجئے۔ اگر آپ بہتر ہوں گے، آپ کا دین صحیح ہوگا، تو ہم جو ایک سال عبادت کریں گے اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، اور اگر ہم صحیح ہوں گے تو آپ اگر ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کریں گے تو آپ کے حصے میں وہ چیز آ جائے گی، یعنی کہ ہم مل جل کر آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، پوری سورہ نازل فرمائی، جس میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد
لکم دینکم ولی دین، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جن کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم لوگ نہیں کرتے ہو۔ اور فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا اور فرما دیا واضح طور پر کہ دیکھیے جب تک تم اللہ رب العالمین کو ایک نہیں مان لیتے ہو، قد بدت البغضاء، قد بدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ قد کان لکم فی ابراہیم والذین معہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے لوگوں سے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ عداوت اور دشمنی واضح ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، یعنی جب تک تم ایک اللہ کو نہیں مانتے ہو اس وقت تک ہمارے اور تمہارے درمیان یہ دینی دشمنی قائم رہے گی، دینی دشمنی قائم رہے گی۔ ہم اسی وقت تم سے دینی دوستی کر سکتے ہیں جب تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین، اس دین کے بارے میں ہمیں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے جو غیر مسلموں کے عید ہیں، تہوار ہیں یا ان کی دینی عبادتیں ہیں، ان میں ایک مسلمان کو کسی طرح سے شریک نہیں ہونا چاہیے، ان کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دین کا ایک اہم اصول ہے، اس کے بارے میں ہمیں ذرا بھی مداہنت اور سستی نہیں برتنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ چیز ہماری توحید کے لیے اور ہمارے اسلام کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ لاشعوری طور پر ہماری یہ توحید برباد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس توحید کو برباد کرنے والی من جملہ چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی شخص ان دینی احکامات کے مقابلے میں دنیا میں بنائے گئے انسانوں کے وضعی قوانین کو فوقیت دے اور یہ سمجھے کہ اسلام کے یہ جو احکامات ہیں یہ 14 صدی پہلے کے تھے، موجودہ معاشرے میں یہ کام کے لائق نہیں ہیں، یہ میل نہیں کھاتے ہیں، آج یہ سب قوانین اور یہ احکامات چل نہیں پائیں گے، اور جو انسانوں نے آج کے دور میں قوانین بنائے ہیں وہی زیادہ بہتر ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچتا ہے، تو پھر اسے اپنے عقیدے کی اور اپنے توحید کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ہمارے اسلام کے، ہماری توحید کے سراسر منافی ہے، اس لیے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، جب ہم نے اسلام کو قبول کیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم شریعت کے تمام احکامات کو اپنے تاکہ تابع ہوں گے، ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بھی حکم شریعت کا دنیا میں بنائے گئے انسانی قوانین کے مقابلے میں کم تر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارے گئے احکامات ہیں، یہ وہ قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کیے ہیں قیامت تک کے لیے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ اس لیے شرعی احکامات کے کسی بھی حکم پر اعتراض کرنا، اسے کم تر سمجھنا، اسے حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ ہمارے توحید کے منافی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اس توحید کو ماننے کے بعد ہماری دوستی، ہمارا تعلق اور ہمارا لگاؤ تمام مسلمانوں سے یکساں ہونا چاہیے، ایک دلی محبت ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کی مدد کریں، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کریں، ان کے خلاف جاسوسی کریں، ان کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے ان کے خلاف کوئی جا کر کے رپورٹ دیں، یہ ہمارے دین کے خلاف، ہماری توحید کے خلاف ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کریں۔ یہ بھی ہمارے دین کے اور ہمارے توحید کے لیے بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ اسی طریقے سے
इस तौहीद के मुनाफी अशिया में से, इस तौहीद के मुनाफी उमूर में से एक बहुत बड़ी चीज जो मुस्लिम मुआशरे में फैली हुई है वो है जादू, वो है जादू। आज के मौजूदा मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग जो शरई इलाज और रूहानी रुक़या के नाम पर लोगों का ईमान खरीदते हैं और लोगों की तौहीद को बर्बाद करते हैं। ये जादू, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क और कुफ्र है। इसकी वाज़ेह दलील कुरान करीम में मौजूद है, वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। फरिश्ते आजमाइश के लिए नाजिल हुए, अल्लाह ताला की तरफ से वो लोगों के लिए आजमाइश थे, लोगों को जादू का इल्म सिखाते थे। लेकिन ये लोग किसी को भी जादू का इल्म उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक वो उनसे वाज़ेह तौर पर कह न लें कि इन्नमा नहनु फितनतुन, हम तुम्हारे लिए आजमाइश के तौर पर भेजे गए हैं, हम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश हैं। फला तकफुर, लिहाजा इस इल्म को सीख करके कुफ्र न करो, इस इल्म को सीख करके कुफ्र न करो। क्यों? इसलिए कि ये जादू सीखना सिखाना ये कुफ्र है। जादू जब कोई सीखता है तो वो उन वसाइल को अख्तियार करता है जो सरासर कुफ्रिया होते हैं। इसलिए कि इसमें होता यह है कि एक जादूगर या गैर शरई तरीके से झाड़ फूक करने वाला जिन और शयातीन को अपने ताबे करने के लिए अपने ताबे करने के लिए पहले शयातीन अपना कहा मनवाते हैं, उससे अपना कहा मनवाते हैं। और शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि ये मुसलमान आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार कर दे, उसकी इबादत और उसकी तौहीद का इनकार कर दे। सबसे बड़ी ख्वाहिश उसकी यही होती है। इसलिए वो हर तरह से चाहता है कि ये इंसान किसी तरीके से, ये मुसलमान किसी तरीके से कुफ्री अमाल करे। इसलिए वो कुरान की बेहुरमतियां करवाता है उनके साथ, और इस्लाम की बेहुरमती करवाता है, इस्लामी कवानीन की बेहुरमती करवाता है। और जब वो शैतान खुश हो जाता है उस मुसलमान से जो पहले मुसलमान था, उसके बाद वो शैतान उसकी बातों को मानना शुरू कर देता है। और उसके बाद एक जादूगर झाड़ फूक, गैर शरई तौर पर झाड़ फूक करने वाला, उन्हीं शैतानों की मदद से लोगों का इलाज करता है, लोगों के गायब शुदा चीजों की खबर देता है, लोगों की परेशानियों को दूर करने का वादा करता है। और फिर जो लोग उनके पास जाते हैं उनसे भी वही काम करवाता है जो इन शयातीन और शरकश जिनों के मर्जी के होते हैं। ऐसे काम उनसे भी करवाता है जो उसकी तौहीद के खिलाफ होते हैं, उनसे जानवर ज़बह करवाता है। क्यों? वो कहता है कि फलां के नाम पर जानवर ज़बह करो। ये ज़बह क्या चीज़ है? ये ज़बह करना ये इबादत है, खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। लेकिन वो झाड़ फूक करने वाला जिसके पास आप इलाज के लिए जा रहे हैं, वो आपसे कुर्बानी मांगता है कि फलां जानवर ज़बह करो। किसके नाम पर ज़बह करो नहीं मालूम, आप खुद, वो आदमी खुद ही उसको ज़बह करता है। किनका नाम लेता है? उन्हीं शैतानों का नाम लेता है, अपने वलियों का नाम लेता है, अपने मानने वालों का नाम लेता है और उसके नाम पर उस जानवर को ज़बह करता है। नतीजा ये होता है कि वो शैतान खुश होकर के एक आदमी को परेशान करने से बाज आ जाता है और आदमी ये समझता है कि मैं तो शिफा याब हो गया, मेरी परेशानी दूर हो गई। वो परेशानी क्यों दूर होती है? वो परेशानी उस वक्त दूर होती है जब शैतान और ये झाड़ फूक करने वाले तुम्हारा ईमान और तुम्हारा अकीदा खरीद लेते हैं। वो तुमसे खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद तुमको परेशान करना छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए शिफा याबी की शक्ल में नजर आता है। इसलिए हमारी तौहीद का तकादा यह है कि हम इस तरह के उचक्कों से महफूज रहें, अपने ईमान की सलामती के लिए, इस्लाम की सलामती के लिए, मुआशरे में फैले हुए इस तरह के चोरों से अपने आप को बचाए रखें जो हमारे माल को बातिल तरीके से खाते हैं और हमारे ईमान का सौदा करते हैं। हम तमाम मुसलमानों पर यह फर्ज है कि ये जो नेमत
نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے ہم اس کی حفاظت کریں، ان امور کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے امور ہیں جو ہماری اس توحید کے منافی ہیں، جو ہماری اس توحید پر ضرب لگاتے ہیں اور اسے برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، یہ جہالت اس کے لیے عذر نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اپنے قریب پاس کے علماء کے پاس جا کر کے پوچھنا اور سیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو برباد کر دینے والی ہیں، اور ہم ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ اس اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی حفاظت کرے۔ یہ اس کا شکریہ ہے، اس نعمت کا شکریہ ہے کہ اللہ نے جب یہ نعمت دی ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں اور اس تعلق سے لاپرواہی کا شکار نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دین و اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمارے دین کے لیے مضر ہیں اور ہمارے دین کو کھوکھلا کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔